فخر بڑے اکابرین سے پوچھ کر، اساتذہ سے پوچھ کر چڑھنے والا ادارہ ہے، اور الحمدللہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے الحاق ہے۔ اس میں پڑھانے والے اساتذہ باقاعدہ سند یافتہ اساتذہ اکرام ہیں جو کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ڈگری ہولڈرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلیس کی ان چھوٹی موٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ تو سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوا، اللہ کے رسول کے ذکر سے ہوا۔ سورت میں بتا دیا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور نبوت و رسالت سے کسی کو کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی بعثت کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آتا ہے، اور اس کے بعد ربوبیت اور عبودیت کی حقیقت اور خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی بنیاد بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ جو رب اور خالق ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے، اور کائنات کا یہ سارا نظام اس کی قدرت اس پر گواہ ہے۔ اور نظام اور دلائل قدرت پر غور و فکر کے بعد انسان کے دو گروہوں میں جو تقسیم ہو جاتے ہیں انسان، وہ کون سے؟ ایک تکذیب کرنے والے اور ایک تصدیق کرنے والے۔ تکذیب کرنے والوں کا انجام آگ ہوگا، اور تصدیق کرنے والوں کا انجام دائمی باغات ہوں گے۔ تو تکذیب کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ کہ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے عذاب اور ہلاکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، جلد باز ہے انسان، اور جھٹانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے، اور اللہ کے نبی سے مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر لیں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے اس میں کسی بات کا اختیار نہیں، میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ یہ کلام میں نے خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا؟ میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے یا کسی استاد سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر نہیں سنا اور نہیں دیکھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکایک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجزانہ کلام تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انسانوں پر تو جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی جرات کر لوں؟ آپ کی سیرت کی صفائی اور زبان کی صداقت کا یہی وہ پہلو تھا جس کا دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ ابو سفیان نے زمانے کفر میں جب روم کے بادشاہ ہرقل نے سوال کیا تھا، کیا دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی محمد کو جھوٹ بولتے سنا ہے؟ تو کافر اور مشرک ہونے کے باوجود ابو سفیان بھی اس سوال کا جواب نفی میں دینے پر مجبور ہو گیا تھا، اور ہرقل نے اس کا جواب سن کر کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بولتا اور اللہ پر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ تو یہ نبی کی حقانیت، نبی کی سچائی، نبی کے آخر الزمان نبی ہونے کی بالکل سچی پکی گواہی ہے، ٹھگ کی بات ہے۔ تصدیق کرنے والوں کی یہی کامیابی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر تصدیق کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں بغیر کسی بحث و مباحثے کے۔